اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا أحصي ثناء عليك وأنت كما أثنيت على نفسك. ناظرین کرام السلام علیکم. اللہ جل شانہ امن والہ نے دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی اپنے پورے کے پورے دین میں رکھی ہے. یہ دین کس کو کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں اللہ جل جلالہ کے احکامات کو جو مجھ پہ اور میری اور آپ کی طرف ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں متوجہ ہوتے ہیں، ان احکامات کو ایسے پورا کرنا جیسے ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا. یہ دین ہے. ازل سے لے کر اب تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور سب نے آ کر ایک یہی سبق سکھایا کہ یہ دنیا کی زندگی وقتی ہے، یہ ایک گزرگاہ کی طرح ہے اور اس کو ہم ایسے گزاریں جیسے اللہ جل شانہ چاہتے ہیں. تو اس دنیا کے بعد جب ہم دوسری دنیا میں جائیں گے تو پھر اللہ جل شانہ ہمارے لیے وہ سب کچھ کریں گے جو ہماری مرضی کے مطابق ہوگا، جیسے ہم چاہیں گے. اور اگر اس دنیا کے اندر ہم نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری، رب چاہی کو قربان کر دیا، من چاہی کے اوپر اپنی خواہشات اور اپنے نفس کے تابع ہو کر چلے، تو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک ہمیشہ 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 کی خسران اور بربادی کی زندگی ہے جو میرا آپ کا مقدر ہوگی، اللہ نہ کرے. تو اس دنیا میں میں اور آپ اپنی چلانے نہیں آئے، اللہ جل شانہ کی مان کر زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں. اور اللہ جل شانہ نے دین کو آسان رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ جل شانہ میری آپ کی آسانی چاہتے ہیں. دین آسان ہے، بہت آسان ہے. یہاں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. کہ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ تم محنت کرو اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے محنت کرو اور ویسی محنت کرو جیسی محنت کرنی چاہیے. اب اللہ کے لیے محنت کرنا کیا ہے؟ اللہ کے لیے محنت کرو. وہ اللہ کے لیے محنت سے مراد اللہ کے دین کو سیکھو، ان احکامات پر اپنے آپ کو لانے کی کوشش کرو، نفس کو رب چاہی پر راضی کرو. نفس کو یہ سمجھاؤ بیٹھ کے کہ دیکھ میں نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. اپنے نفس کو پرانی امتوں کے قصے سناؤ، ان کو بتاؤ دیکھو پچھلی امتیں کیسے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ کیسے برباد کر دیے گئے. ان کو بتاؤ یہاں اس دنیا کی ہر چیز وقتی ہے، ہر چیز وقتی ہے. اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر من الاموال والاولاد. جان لو کہ اس دنیا کے چاہنے والے جو ہیں ان کی زندگی کیا ہے؟ ان کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے. اللہ اکبر. یہ دنیا کا بنانے والا مجھے آپ کو سمجھا رہا ہے. جان لو اس دنیا کی جو چاہت رکھتے ہیں ان کی زندگی، ان کو بتا دو کہ یہ دنیا تھوڑی دیر کا کھیل تماشا ہے، تھوڑی دیر کا لہو و لعب ہے. اور ان لوگوں کی خواہشات کیا ہوتی ہیں کہ ان کا مال بڑھ جائے، ان کا پیسہ بڑھ جائے، ان کی اولاد بڑھ جائے. اور شیطان کتنے چکر دیتا ہے، کتنا چکر دیتا ہے کہ پہلے تو آدمی ساری زندگی کے لیے آپ دیکھیں، پہلے تو ساری زندگی جب تک نوکری پہ نہیں لگتا، کاروبار پہ نہیں لگتا، اس چکر میں ہوتا ہے کہ میں کسی طریقے سے کاروبار پہ لگ جاؤں، نوکری پہ لگ جاؤں تاکہ اس معاشرے میں میری ایک حیثیت بن جائے. میں نوکری پہ لگ جاؤں، کاروبار پہ لگ جاؤں. جب وہ اس پہ لگ جاتا ہے تو اب جب وہ ایک دفعہ لگ جاتا ہے اب اس کی لائف کا دوسرا فیز شروع ہوتا ہے جس میں وہ اس چکر کے اندر ہوتا ہے کہ میں خوب مال اکٹھا کروں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں تم دولت کے چکروں میں، اس دنیا کے چکروں میں لگے تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، ایک دم سے تم ایک دن قبر کے اندر چلے گئے.
تو یہ دوسرا فیز آتا ہے انسان کے اوپر جب وہ مال کماتا ہے، دنیا کماتا ہے یا دولت کماتا ہے یا کوئی حکومتی بڑا منصب کمانے کے چکروں میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا جب یہ بھی مل جاتا ہے، اب شیطان اس کو تیسرا چکر دیتا ہے۔ وہ کیا دیتا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر جاؤ، بہت سارا مال چھوڑ کر جاؤ۔ میرا ایک دوست ہے، اب جا کر کہیں اس کو بات سمجھ میں آئی جب وہ تھوڑا سا دیندار ہوا، جب وہ ہمارے ساتھ تھوڑے عرصے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا، تو جب اللہ جل شانہ نے اس کے اوپر اسرار اور جو دنیا کی حقیقت کھولنی شروع کی تو اس کی تھوڑی سی آنکھیں کھلیں۔ اب 60 کے قریب اس کی زندگی ہے، 60 سال کی عمر کے قریب۔ اب سے 1-1.5 سال پہلے تک وہ ہر وقت مجھے یہ کہتا رہتا تھا، میرا دل کرتا ہے میں اولاد کے لیے اتنا مال چھوڑ کر جاؤں کہ وہ مجھے پیچھے سے یاد تو رکھیں کہ یار ہمارے باپ نے ہمارے لیے پیسہ چھوڑا ہے۔ میرے عزیزوں، آپ مجھے خود بتاؤ کون سی اولاد ایسی ہے، بشرط کہ وہ دیندار ہو، بشرط کہ وہ اللہ والے ہوں، کون سی اولاد ایسی ہے جو باپ کے مرنے کے بعد باپ کو یاد رکھتی ہے کہ میرے لیے میرا باپ اتنا مال چھوڑ گیا؟ کون سی ایسی اولاد ہے؟ یہ دنیا تو بڑی خود غرض ہے، کہاں اولاد نہیں پوچھتی، کون یاد رکھتا ہے؟ اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کے نصیب میں مال رکھا ہے، یہ اس سے ہرگز 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 ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ مال چھوڑا تو وہ مال آپ کی اولاد کے کام آئے گا۔ یہ مال تب بڑھے گا اگر ان کے نصیب میں اللہ نے مال رکھا ہے، ورنہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جب اس دنیا سے گئے تو ان کے سالے ان کے پاس آئے اور کہا، عمر تم نے یہ کیا کیا اپنی اولاد کے ساتھ؟ کچھ نہ چھوڑ کر گئے ان کے لیے۔ ارے مجھ سے قرضہ لے لو، 1 لاکھ درہم کا مجھ سے لے لو، ہدیہ لے لو، میں ان کو دے دوں گا، جب ان کے پاس ہوں گے ان سے لے لوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، اپنی اولاد کو بلایا، بیٹے اندر آئے، اٹھ کے بیٹھ گئے، ابھی مرض الوفات میں تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، بیٹا دیکھ، میں نے تجھ کو تقوی سکھایا ہے، تم سب کو نیکی سکھائی ہے، اللہ سے ڈرنا سکھایا ہے، کیونکہ بیٹا میں نے تمہیں کچھ اور اس لیے نہیں سکھایا کیونکہ میں اللہ کی آگ میں جلنے کی تاب نہیں رکھتا۔ اور پھر اپنے سالے سے فرمانے لگے کہ دیکھو، اگر تو یہ نیک لوگ، اگر تو میری اولاد بڑی ہو کے نیک ہوگی، اگر تو میری اولاد بڑی ہو کر نیک ہوگی تو مجھے اللہ کی طرف، میں اللہ سے یہ گمان رکھتا ہوں کہ اللہ جل شانہ میری اولاد کی کفالت کریں گے، ان کی زندگیوں میں برکت ڈالیں گے، اور یہ اگر اللہ کی نافرمان نکلی تو میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ایک وقت آیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے مختلف علاقوں کے گورنر بنے، ایک وقت میں 1,000 گھوڑے سامان سے بھر کر اللہ کے راستے میں بھیجا کرتے تھے، اور حشام بن عبد الملک جو کہ اپنے وقت کا بہت بڑا خلیفہ تھا، اپنے ایک بیٹے کے لیے 10 لاکھ درہم چھوڑ کر گیا، اور تاریخ شاہد ہے کہ اس کے بیٹے دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر بھیک مانگا کرتے تھے اور لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ مسجد ہمارے باپ کی بنائی ہوئی ہے۔ تو میرے عزیزوں، اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو۔ ایک بریک لیتے ہیں، اس بریک کے بعد اس گفتگو کو کنٹینیو رکھیں گے۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، اس زندگی کو ایسے گزارو جیسے اللہ جل شانہ چاہتے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے اس زندگی کی کامیابی کے لیے اپنے دین کو شرط رکھا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے میری آپ کی کامیابی اپنے احکامات میں رکھی ہے۔ اللہ کا ایک حکم ٹوٹے، سمجھو بہت بڑی ناکامی کی طرف میں اور تم چل پڑے۔ ایک حکم جڑے، چاہے دنیا کا لاس ہوتا ہوا نظر آئے، اس بات کا یقین کر لو کہ میں اور تم ایک بہت بڑی کامیابی کی طرف چل پڑے۔ یہی صحیح یقین ہے، ایمان اسی کو کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں اتنا ایمان آ جائے جتنا کہ رائی کا دانہ ہے، تو تم پانیوں پر چلنا شروع کر دو۔
اسی کا یہی سارا امتحان ہے میرا آپ کا اس دنیا میں آنے کا، کہ یہاں سے صحیح یقین ہم کتنا لے کر جاتے ہیں کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ بھائی جب اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ جو کچھ جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ وہاں سے نہیں ہو رہا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو پھر اللہ کے حکموں پر آنا آسان ہو جائے گا۔ پھر جب میرے کان میں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کی آواز پڑے گی تو اپنی دکان اور اپنا آفس اور اپنی تجارت اور اپنا کاروبار چھوڑ کر مسجد کی طرف جانا میرے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ مجھے پتا ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ میرا کاروبار اور یہ میری دکان اور یہ میری تجارت مجھ کو پالنے میں اللہ کے امر کی 100% محتاج ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ دیکھیں میں مثال دوں آپ کو، جیسے ہم ایک ٹینکی کو دیکھیں، ہاں اس ٹینکی کے اوپر ایک ٹوٹی لگی ہوئی ہے۔ اب جب ہم ٹوٹی کو کھولیں تو نظر آ رہا ہے کہ پانی تو ٹوٹی سے نکل رہا ہے، پانی تو ٹوٹی سے نکل رہا ہے۔ اگر میں آپ کو یہ کہنا شروع کر دوں کہ میرے بھائی اصل میں جتنا پانی ہے نا یہ سب اس ٹوٹی کے اندر بھرا ہوا ہے، تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ آپ مجھے سمجھائیں گے نہیں جنید بھائی ایسے نہیں ہے، یہ پانی اس ٹوٹی سے نکلتا ہوا تو نظر آ رہا ہے، لیکن اصل میں یہ جو اوپر آپ ٹینک دیکھ رہے ہیں نا، پانی اس ٹینک میں ہے جو پتہ نہیں چل رہا، ہم کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ اس ٹوٹی کو اس ٹینکی کو اس ٹوٹی کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو کوئی دوسری ٹوٹی بھی لگ جائے گی تب بھی نکل جائے گا، لیکن اگر اس ٹوٹی کے اوپر یہ ٹینک لگا ہوا نہیں ہوگا تو پانی نہیں مل سکتا، چاہے آپ اس ٹوٹی کو کتنی مرتبہ کھولیں اور بند کریں۔ بالکل اسی طریقے سے ہماری یہ جو ملازمتیں ہیں اور ہماری تجارت ہے اور ہمارا کاروبار ہے، میرے عزیزو یہ 100% مجھے تمہیں فائدہ پہنچانے میں، ہماری ضروریات کو پورا کرنے میں، ہمیں راحت اور آرام دینے میں اللہ کے امر کا محتاج ہے۔ اللہ چاہیں گے تو یہ ہمیں فائدہ دے گا، اللہ نہیں چاہیں گے ہمیں فائدہ نہیں ملے گا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں اس دنیا پر جتنے بھی حالات آتے ہیں اور تمہاری اپنی جانوں پر جتنی بھی حالات آتے ہیں، تم بیمار پڑتے ہو، صحت مند ہوتے ہو، آنکھیں رکھ کے دیکھ سکتے ہو کبھی نہیں دیکھ سکتے، کانوں سے کبھی سن سکتے ہو کبھی نہیں سن سکتے، جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے وہ سب کا سب ایک کتاب میں پہلے سے لکھ دیا گیا ہے۔ کس نے لکھا ہے اس کتاب میں؟ اللہ جل جلالہ نے لکھا ہے، اور یہ سب کچھ اس لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق ہو، ایسا کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، ایسا کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ تو پھر ہم کیوں اللہ کی نافرمانی کریں جب ہمیں پتہ ہے کہ ہر چیز اللہ جل شانہ کی طرف سے ہو رہی ہے؟ اسی وجہ سے میرے عزیزو اللہ کے حکموں پر اپنی زندگی کو لانے کی کوشش کرو، یہ اصل امتحان ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ سے یہ باتیں اس وقت اس لیے بھی کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس وقت دل سب کے نرم ہوئے ہوئے ہیں، اتنے روزے گزر گئے، آپ نے اتنے روزے رکھ لیے۔ روزہ گناہوں کے خلاف ایک ڈھال ہے، گناہوں سے آپ نے ایک دوسرے کو بچایا، غیبتوں سے بچایا، کینہ کسی کے خلاف دل میں رکھنے سے اپنے آپ کو بچایا، کسی پر تہمت لگانے سے اپنے آپ کو بچایا، زبان کو گالم گلوچ سے بچایا، ہر قسم کی بری چیز سے بچایا، بد نظری سے بچایا، نماز قضا کرنے سے اپنے آپ کو بچایا، قرآن کی تلاوت کی، اللہ کے قریب ہونے کی حتی الامکان کوششیں کی، خوب تراویحاں پڑھی، سب کچھ کیا۔ اب دل اللہ کی ذات کی طرف مڑا ہوا ہے، اللہ سے تعلق بن چکا ہے۔ اب آپ کے ساتھ یہ بات کرنا ضروری ہے کہ دیکھو اب یہ تعلق ٹوٹنے نہ پائے، کیونکہ اللہ سے تعلق صرف رمضان المبارک میں ہی نہیں جوڑنا، اللہ سے تعلق تو ہم نے 12 مہینے رکھنا ہے، 12 مہینے ہی نہیں ساری زندگی رکھنا ہے، اور اس بات کی کوشش کرتے رہنا ہے کہ یہ تعلق بڑھتا جائے۔ آپ یقین کریے 2 چیزیں اللہ نے اس دنیا میں بہت تھوڑی اتاری ہیں، ایک اچھے اخلاق بہت تھوڑے اترے ہیں، ایک صحیح یقین ایمان، یہ دونوں چیزیں بہت تھوڑی اتری ہیں، اور یہ محنت اور مانگے بغیر نہیں ملتی، محنت اور مانگے بغیر نہیں ملتی۔ اس پر دیکھو اللہ اس کے لیے محنت کرنے کو کہہ رہے ہیں، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور محنت کرو اللہ کے واسطے جو اصل چاہیے اس کی محنت، جس محنت کی ضرورت ہے اس محنت کو کرو۔ کہیں اللہ جل شانہ نے نہیں فرمایا کہ محنت کرو مال کمانے کے لیے،
محنت کرو فیکٹریاں بنانے کے لیے، محنت کرو تجارت کرنے کے لیے، محنت کرو فلاں کرنے کے لیے نہیں، اپنے سے تعلق جوڑنے کے لیے محنت کرو، کیونکہ اس کے لیے اگر تم محنت نہیں کرو گے تو یہ تعلق نہیں جڑے گا۔ دنیا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کسی کو میں رزق دوں گا زیادہ، کسی کو رزق دوں گا تھوڑا، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور ہاں وہ تو ہے ہی جس کو میرا دل کرے گا بے حساب بھی دے دوں گا۔ دنیا کا ملنا، اس کے مال کا ملنا، اس کی حکومت کا ملنا، اللہ کی قسم اس میں تمہارا میرا کوئی زور نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، صرف اور صرف اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ بتائیے ان کو، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بتائیے ان کو آپ کہ میں وہ بادشاہ ہوں جو جس کو چاہے بادشاہت دے دے، میں تو بادشاہوں کو بادشاہ بنانے والا بادشاہ ہوں، ساری دنیا کے سارے انسان، میں تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں میں ایسا بادشاہ ہوں کہ دنیا کے سارے انسان، جنات، ملائکہ، یہ سب مل کر بھی اگر میرے فرما بردار ہو جائیں تو میری عزت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اور سب کے سب اگر نافرمان ہو جائیں تو یہ میری بادشاہت میں کوئی کمی بھی نہیں لا سکتے۔ تو میرے عزیزو دیکھو، یہ وقت صحیح یقین بنانے کا ہے، یہ یقین صحیح ہو گیا تو تمہارا جسم تمہیں ان اعمال پر لگائے گا جن اعمال سے اللہ کی رضا ملتی ہے، اور یہی تمہارا میرا اس دنیا میں آنے کا اللہم لک مقصد ہے۔ الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما